گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 3 مرحلے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے، آپ کی ذات مبارکہ کے بھی 3 مختلف پہلو تھے جو معراج سے مشرف ہوئے تھے۔ معراج کا ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے اللہ کی انوار و تجلیات کا سفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی 3 مختلف پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت ہونے کے حوالے سے، آپ کے ملکیت کے ہونے کے حوالے سے، اور آپ کے نورانیت کے حوالے سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشریت کا سفر تھا۔ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ملکیت کا سفر تھا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے انوار و تجلیات کا سفر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیت کا سفر تھا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت بشریت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ یہ معراج کا مرحلہ کس انداز میں تھا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ملکیت کی معراج تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر گئے، پہلے سے دوسرے پر، پھر اس طرح 7 آسمانوں کے اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ملکیت تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار براق پر تھے۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی، دوبارہ براق پر سوار ہوئے تو پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے پر گئے، فرشتوں سے ملاقات راستے میں ہوتی گئی، ہر آسمان پر ہر نبی سے مختلف درجوں پر ملاقات ہوتی گئی، اور بالخصوص 6 آسمان پر جب آپ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے ان کے مزار کے اندر کھڑے دیکھا تھا، دوسری ملاقات آپ کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں تھی، تیسری ملاقات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی 6 آسمان پر تھی۔ تو اس کے بارے میں جب 6 آسمان پر ملاقات ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، ذرا مجھے دکھائیں کوئی عالم مجھے دکھائیں۔ اس واقعے کو حیات الحیوان میں بھی لکھا، اور شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمت نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کو تحریر کیا، تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوا، اور امام غزالی علیہ رحمت کے حوالے سے اس کا جو مکمل واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمت جو تھے وہ دوران درس و تدریس ان کا ایک مدرسہ تھا جہاں پر دور دور سے طلباء مستفیض ہونے کے لیے آتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام غزالی کی عادت تھی کہ ان کے جو جیکٹ تھی یا کوٹ تھا جو ان کے ہوتی تھی صدری وغیرہ، اس کی جیب میں ایک چھوٹا سا آئینہ ہوتا تھا،
وہ اکثر وہ آئینہ نکالتے اور اپنے چہرے کو دیکھتے، اور پھر آئینہ جیب میں ڈال لیتے، دوبارہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئینہ اٹھاتے، پھر اس کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتے، پھر اسے جیب میں ڈال لیتے۔ اچھا، طلباء میں سے ایک شرارتی طالب علم نے شرارت کرتے ہوئے استاد کی جیب سے وہ آئینہ نکال لیا۔ تو جب استاد کی جیب سے آئینہ نکالا تو فرمایا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا آئینہ نکالنے کے لیے، آئینہ نہیں تھا، وہ رونے لگ گئے۔ اچھا، طالب علم نے جلدی سے وہ آئینہ پیش کیا، حضرت میں نے تو ازراہ مذاق یہ معاملہ کیا تھا، مجھے نہیں خبر تھی کہ آپ اتنے غمگین ہو جائیں گے، آپ رونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں خبر ہے کہ میں اپنا چہرہ کیوں دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کی کہ نہیں، ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آئینہ نکالتے ہیں، اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر آئینہ جیب میں ڈال لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں بتائیے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی تو حضرت موسیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور پھر اپنے امت میں سے کسی عالم کو بلائیے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں اس کا علمی مقام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح سے حضرت امام غزالی کی روح کو بلایا، امام غزالی کی روح کو بلایا، انہوں نے ملاقات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ محمد بن محمد، کہ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے، فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، میرے والد یہ کاروبار کرتے ہیں، میرے دادا یہ کاروبار کریں گے، جو ان کا سلسلہ تھا، ہمارا فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، ہم فلاں شہر کے اندر رہتے ہیں، فلاں گاؤں کے اندر رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لمبی تفصیل بیان کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ امام غزالی آپ کو میرے سوال کی سمجھ نہیں آئی، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ ہیں آپ کی امت کے عالم کہ جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کا درجہ میرے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوگا، یہ ہیں، ان کو تو میرا سوال ہی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب تھا میرا نام محمد ہے۔ سوال ختم۔ ایک لمبی ڈیٹیل، لمبی تفصیل یہ آپ نے کیوں بیان کی کہ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے، فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، فلاں گاؤں میں پیدا ہوا، فلاں شہر کے اندر ہم رہتے ہیں، میں نے فلاں جگہ پہ تعلیم حاصل کی، فلاں تجارت ہے میری، میرے والد کا تجارت کے ساتھ تعلق تھا، میرے دادا فلاں کام کرتے ہیں۔ اس ساری تفصیل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ہے، بس سوال ختم۔ تو حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ کو یاد ہوگا کہ طور پر رب آپ سے ہم کلام ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، تو اللہ نے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا قال، آپ نے فرمایا تھا ہی عصای اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فی مآرب اخری، کہ اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اسے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، جنگل میں جاتے ہوئے کوئی جانور آ جائے تو اس کو ڈراتا ہوں، اپنی بکریوں کی رکھوالی بھی اس سے کرتا ہوں، اس کے ساتھ میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو کیا آپ کو اللہ رب العالمین کا سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ مما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تھا کہ یہ ایسا یا ختم ہوگی بات۔ اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فی مآرب اخری، یہ پوری تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹا سا سوال تھا، چھوٹا سا جواب ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غزالی تجھے نہیں خبر کہ جب کوئی چھوٹے مقام والی شخصیت بڑے مقام والے سے ہم کلام ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے شرف کو بڑھانے کے لیے اپنے کلام کو لمبا کر دیتا ہے، اس لیے تاکہ وہ بعد میں ذکر کر سکے کہ میں اس قدر بڑے رتبے والے بندے کے ساتھ، اتنے بڑے مقام والی ہستی کے ساتھ اتنی زیادہ دیر ہم کلام رہا۔ ہمارے لیے بھی شرف ہوتا ہے نا، ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ ملا تھا، آدھا گھنٹہ ہماری میٹنگ چلتی رہی، میں فلاں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا، 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، فلاں صاحب آئے تو پوری رات میرے گھر میں رہے۔ ہم بھی تو بیان کرتے ہیں نا، یہ علم الکلام کا اصول ہے۔
مختصر المعانی کے اندر اس کو ذکر کیا، درس نامی کی ایک بڑی کتاب ہے، علم المعانی کا یہ اصول بیان کیا، فرمایا کہ جب چھوٹی شخصیت بڑی شخصیت سے ہم کلام ہوتی ہے تو اپنے کلام کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ شرف کے وقت میں زیادہ اضافہ کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ غزالی تجھے نہیں پتا کہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام تھا، یہ بڑے شرف کی بات تھی، بڑے کمال کی بات تھی، تو میں نے اپنے کلام کو لمبا کر دیا تاکہ مجھے یہ فخر حاصل ہو سکے کہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت طویل وقت تک ہم کلام رہا۔ تو حضرت امام غزالی نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوئے، آپ ادنا تھے، رب کائنات اعلیٰ تھا، اس لیے آپ نے کلام کو لمبا کر دیا۔ آپ اعلیٰ ہیں، میں ادنا ہوں، تو میں نے بھی اپنے کلام کو لمبا کر دیا۔ میرے لیے شرف کی بات ہے، میرے لیے کمال کی بات ہے، یہ میرے لیے کرم کی بات ہے کہ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، وہ موسیٰ جو اللہ رب العالمین کے اولو العزم انبیاء میں سے ہے، وہ موسیٰ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا کی ہے۔ فرمایا کہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں موسیٰ سے ہم کلام ہوں، تو میں نے اپنے شرف کو بڑھانے کے لیے کلام کو لمبا کر دیا۔ جب انہوں نے آگے سے جواب دیا نا تو فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا محبت سے میرے ہاتھوں تھپکی دی چہرے پہ، فرمایا کہ ادب یا غزالی، غزالی ادب کرو، یہ موسیٰ ہیں، یہ بڑے جلالی نبی ہیں۔ تو جیسے ہم کسی کو محبت سے ہاتھ لگاتے ہیں نا رخساروں پہ، فرمایا کہ حضور نے میرے گالوں پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا، مجھے وہ ٹھنڈک آج بھی محسوس ہوتی ہے، اور میں آئینہ نکال کر بار بار دیکھتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کے نشان میرے رخساروں پر موجود ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ بھی ہے، باقی کتب کے اندر بھی ذکر ہوا، حیات الحیوان کے اندر بھی ذکر ہوا، اور تفسیر روح بیان کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور امام غزالی کی معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کروائی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین بھی رک گئے، اور وہ فرشتے جو جبریل امین کے ساتھ ایک جم غفیر کی صورت میں تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب جبریل امین آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے تھے نا تو آپ کے ساتھ 70 فرشتے تھے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا ایک گروہ تھا۔ وہ سارے فرشتے حضور کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑی دیر قیام کے لیے رکے، جبریل امین رک گئے، فرشتے رک گئے، کریم آقا اس سے بھی آگے جانے لگے تو وہاں پر فرشتے رک گئے، اور آقا علیہ السلام کا سواری کا جو جانور براق تھا وہ بھی وہاں پہ رک گیا۔ اور اس کے بعد ایک نور کا تخت جسے رف کہتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور کے تخت پر بیٹھ کر مقام جسے رف کہتے ہیں، مقام سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر انوار و تجلیات کے سمندر میں چلے گئے۔ اور پھر تفسیر در منصور کے اندر ایک حدیث مبارکہ ذکر ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے چل کر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے اس تخت جسے رف کہتے تھے وہاں سے اتار لیا گیا، پھر میں اللہ کے انوار و تجلیات کے سمندر میں معجزن ہوا، اور اس کے بعد مجھے دنیا کی خبر ہی نہ رہی۔ اس قدر مستغرق ہوئے اللہ کے انوار و تجلیات میں، فرمایا کہ مجھے دنیا کی خبر نہ رہی۔ تو یہ مقام سدرۃ المنتہا سے آگے مقام رف اور اسے اللہ کے انوار و تجلیات، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیت کی معراج تھی۔ اس وقت آپ کی بشریت کے جتنے بھی تقاضے تھے وہ سارے مسجد اقصیٰ میں رہ گئے۔ آپ عالم ملکیت کے اندر نور کی کیفیت میں آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور کی کیفیت سے بھی آگے چلے گئے، آگے حقیقت محمدیت تھی۔ یہاں پر ہمارے جھگڑے سارے ختم ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے آقا علیہ السلام کی جو حقیقت محمدیت ہے وہ حقیقت بشریت پر بھی غالب ہے، حقیقت ملکیت پہ بھی غالب ہے، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں کسی بشر کو خبر تک نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار و تجلیات کے 70,000 پردے طاری کر کے حضور کو دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں تو لوگ حضور کی شخصیت کو دیکھو جل کے بھسم ہو جائیں، کو دیکھ ہی نہ سکے۔
وہ وقت بھی تو ہے نا کہ نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اللہ رب العالمین کا جلوہ دیکھنے، ایک جلوہ دیکھنے کے بعد یہ اثر تھا کہ اب جو بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ بندہ خود ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو یہاں تو آقا علیہ السلام کے حقیقت محمد کی یہ کیفیت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ پردے ڈال کے آقا علیہ السلام کو بھیجا تاکہ حضور کا اسوہ حسنہ لوگ دیکھ تو سکیں۔ اور بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے انوار و تجلیات میں مستغرق ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ کثیر روایات کے اندر بھی یہ ملتا ہے، تفسیروں کے اندر بھی اس کے بارے میں کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے کلام بھی ہوا، تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ٹکٹکی باندھ کر انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام سے کچھ کلام کیا۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، فرمایا کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کی حضور اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے حاجت نہیں ہے کسی چیز کی، تاجدار کائنات میرے پاس موجود ہے، میں آپ کی خدمت کرتی ہوں، میں آپ کی معیت میں رہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتی ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہوں، تو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہوں، بہت کچھ ہے میرے پاس، مجھے کیا چاہیے؟ اور سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ مانگو تو صحیح نا، کچھ مانگو۔ نہیں حضور سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا عائشہ کچھ مانگو، پھر بھی کچھ مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور پھر مجھے اجازت دیں میں مشورہ کر لوں اپنے والد محترم سے۔ آپ گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اپنے والد محترم کو سارا ماجرا گوش گزار کیا اور بتایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا میں چاہتی ہوں کہ حضور سے کچھ ایسی چیز مانگوں جو سب سے منفرد ہو۔ اب کمال دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس مقام تک ہیں کہ نہ زیور مانگتی ہیں، نہ کپڑے مانگتی ہیں، نہ پیسے مانگتی ہیں، نہ اعلیٰ مکان مانگتی ہیں، نہ اعلیٰ کھانے مانگتی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ وہ کیفیت ہے کہ تین دن تک حضور کے گھر میں کھانا نہیں بنتا، لیکن صبر اور کمال دیکھ کے کہتے نہیں حضور سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے کیا چاہیے آپ سے؟ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جیسی ہستی مجھے عطا کی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ حضور سے کیا مانگو، لیکن بات یہ ہے کہ جب مانگو گی نا پھر مجھے آ کے تمہیں بتانا پڑے گا حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ مشورہ میں دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دے دیا، بی بی عائشہ فوراً واپس آئیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات جب آپ اللہ کے انوار و تجلیات میں پہنچے تھے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، تو اس وقت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تذکرہ تو ملتا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، حدیثوں میں بھی ذکر ملتا ہے، آپ نے ارشادات بھی مختلف فرمائے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آپ سے باتیں کیا ہوئی تھی۔ کچھ کلام ہوا تھا نا وہاں پر، لیکن ہوا کیا تھا، وہ کلام کیا تھا، مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنے جاہ و جلال کی کہ مجھے رب ہونے کی قسم، آپ کی امت میں سے اگر کسی نے دوسرے کے دل کو راضی کر دیا، آپ کی امت میں سے اگر کسی نے دوسرے کے دل کو راضی کر دیا تو مجھ خدا پر واجب ہے کہ میں اس بندے کو جنت عطا کروں گا۔ ذرا جملہ غور سے سنیے گا، اے محمد مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم، آپ کی امت میں سے اگر ایک بندے نے دوسرے کے دل کو راضی کر دیا تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں اس بندے کو جنت عطا فرماؤں گا۔ بڑا ہی آسان راستہ دیا جنت کا، بڑا ہی آسان۔ ہم مشکل راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اور ہر روز ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں جنت ملے گی کیسے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملے کے اندر بتا دیا، تم کسی مسلمان کی خوشی کا سبب بن جاؤ، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تم کسی مسلمان کی راحت کا سبب بن جاؤ، تکلیفیں دکھ مصیبتیں دینا چھوڑ دو، کوشش کرو کہ تمہاری ذات دوسرے کے لیے نفع بخش ہو جائے، کوشش کرو تمہاری ذات دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ فرمایا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم اگر آپ کے امتی نے دوسرے کو راضی کر دیا تو میں رب اسے جنت عطا کروں گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے جملہ سنا، بڑی خوشی خوشی ساری خبر لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلی اور اپنے والد کے پاس گئی۔ اپنے والد محترم کو جب انہوں نے ساری بات بتائی تو ابوبکر صدیق رونے لگ گئے، ساروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی کہ ابا جان اس میں رونے کی کیا بات ہے، بڑا آسان سا راستہ دے دیا آقا علیہ السلام نے، بڑا ہی آسان راستہ ہے نا، کسی کو راضی کرو جنت پکی، رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، فرمایا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے نبی کی امت کے ساتھ محبت کو دیکھتی نہیں ہو؟ اگر کسی کے دل کو راضی کر دیا تو وہ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل کو ناراض کر دیا تو پھر اللہ کتنا غضب نازل کرے گا۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اگر وہ کسی مسلمان کو راضی کرنے پر جنت دے سکتا ہے، یہ اللہ کی اپنے حبیب کی امت کے ساتھ محبت ہے، اگر تم نے کسی کے رونے کا سبب بن گئے تو پھر اللہ تمہیں کیا عذاب دے گا، کتنی سزا دے گا، وہ کس قدر تم پر تکلیفیں نازل کرے گا، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی پوری تفصیل میں سے اگر آپ اس واقعے کو اٹھا کر اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، آپ کی زندگی کے مقاصد میں آ جائے۔ معراج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ایک سال کے بعد تقریریں کی آپ نے سنی اور واہ واہ کر کے چلے گئے، ماشاءاللہ جی آج امام صاحب نے تقریر بڑی اچھی کی تھی، اتنا مقصد نہیں ہے، صرف کچھ اخذ کرنا ہے نا، کچھ لینا ہے اس میں سے، کچھ فائدہ حاصل کرنا۔ تو فائدہ یہ ہے کہ آج آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے خوشی کا ہی سبب بنیں گے۔ اس دوسرے بندے کا تعلق میرے دفتر کے ساتھ ہو، میری فیکٹری کے ساتھ ہو، میرے کارخانے کے ساتھ ہو، میرے خاندان کے ساتھ ہو، یا میری سوسائٹی کے ساتھ ہو، جس ٹائپ کا بندہ مجھ سے ملے گا انشاءاللہ میں اس کی آسانی کا سبب بنوں گا، اس کی راحت اور اس کی تسکین کا سبب بنوں گا۔ میں اذیت نہیں دوں گا، میں تکلیف نہیں دوں گا، میں لوگوں کے نقصان کا سبب نہیں بنوں گا۔ تو جب آپ یہ عہد کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معراج کی شب ہوا تھا نا، وہ اللہ تبارک و تعالی انعام آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معراج کے واقعے کو سمجھنے کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔